بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج آپ کے سامنے قرآن پاک کے پہلے پارے کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے پارے میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 انسان کی اقسام، نمبر 2 قرآن پاک کے اعجاز، نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ، نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، نمبر 5 بنی اسرائیل کے احوال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی سورہ بقرہ کو شروع فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اقسام کو بیان فرمایا۔ انسان 3 طرح کے ہیں، مومنین، منافقین اور کافرین۔ مومنین کی 5 صفات مذکور ہیں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، یعنی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 5 وہ قیامت کے دن پر یعنی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر منافقین کی کچھ عادات بیان کی گئیں، جن میں یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو کچھ قلبی بیماریاں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے۔ پہلے پارے کا دوسرا موضوع قرآن پاک کے اعجازات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایسے اعجازات بخشے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن پاک کی جن صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت بیان کی ہو ان کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ کا کلام بھی، لیکن تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو، اور اسی لیے قرآن پاک نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو مسلمان نہیں ہیں ان کو چیلنج دیا کہ تم قیامت تک کے لیے قرآن کی مثل ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن وہ کبھی بھی نہیں لا سکیں گے۔ یہ چیلنج آج سے 1400 سال پہلے دور صحابہ کرام علیہم رضوان میں نہیں تھا، بلکہ یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں نے انسان کو فسادی کہا اور عرض کیا یا اللہ یہ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے اپنے علم کے کم ہونے کا اور اپنے علم کے نہ ہونے کا اقرار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کروایا۔ اس موقع پر تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو مردود قرار دے دیا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ غلطی ہوئی، گناہ ہوا، جس کی سزا کے طور پر انہیں زمین پر اتارا گیا، حالانکہ پہلا پارہ ہی اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے سے پہلے ہی یہ ارادہ فرمایا تھا کہ انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجنا ہے، نہ کہ جنت میں۔ جنت میں وہ بعد میں جائے گا۔ تو کچھ عرصے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا اور ایک سبب بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے تخلیق فرمایا گیا تھا اسی مقصد کے لیے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ 5واں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیت اللہ شریف کی خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ربنا تقبل منا، یا اللہ اسے ہماری طرف سے قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ بیت اللہ کعبہ مشرفہ تو بنا دیا، لیکن اس شہر کو امن والا شہر بنانے کے لیے اپنے آخری نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شہر کے اندر مبعوث فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کیا اپنی دعا کے بعد، اپنی دعا کی قبولیت کے بعد۔ پہلے پارے کے اندر بنی اسرائیل کے احوال بھی درج ہیں۔
اور بنی اسرائیل کے احوال کا خلاصہ یہ کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے بہا نعمتیں نازل فرمائیں، ان پر من و سلوہ اترا، ان پر دسترخوان اترے، لیکن انہوں نے کفران نعمت کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا اور انکار کیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت اور عذاب نازل کیا۔ یہ مختصر سا تعارف پہلے پارے کا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دوسرے پارے کا تعارف پیش کریں گے۔ والسلام۔